یہ تحریر ان خواتین کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے گھر پر اللہ پاک کا خاص فضل ہو اور ان کا دسترخوان وسیع، نورانی اور بابرکت ہو۔ آپ جب بھی خریداری کے لیے جائیں تو سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر کی تلاوت کریں تاکہ مطلوبہ سامان بھی اچھا ملے اور برکت بھی زیادہ ہو۔ باورچی خانے میں جانے سے پہلے وضو بنا لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ کھانا پکانے کے دوران سورہ نور کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض تک کل شیء علیم تک تلاوت کریں۔ آپ اس آیت کو باورچی خانے میں لکھ کر لٹکا بھی سکتی ہیں تاکہ آپ بھولیں نہ۔ اگر آپ یہ آیت نہ پڑھ سکیں تو درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس طرح بنایا جانے والا کھانا مزیدار بھی ہوگا اور گھر میں برکت اور گھر والوں میں پیار و محبت کا باعث ہوگا۔ گھر والوں کے دل نورانی ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ با اخلاق ہوں گے۔ جب کھانا پک کر تیار ہو جائے تو نکالنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ القریش اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ کام زیادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ چولہا جلاتے ہوئے کہیں اللہم اجرنا من النار، یعنی پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ باورچی خانہ میں پانی کا ضیاع کم کریں کہ اسراف ہے، اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ ان کی شفاعت اور حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو۔ پھل یا سبزی کاٹتے ہوئے کہیں سبحان اللہ والحمد للہ، اور استعمال کے وقت کہیں اللہم اسألک الجنہ، اور جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو کہیں شکر الحمد للہ رب العالمین۔ روزانہ رات کو مسنون اذکار کے بعد تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی تھکن غائب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ روزانہ ان تمام اذکار کو انجام دیتے ہوئے آپ ایک مجاہد کی طرح ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں اور جہاد کا ثواب بھی لے رہی ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے گھر میں برکت داخل ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ نیک عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات رکھی ہیں۔ یہ صفات بد عورتوں میں نہیں ہوتی، کافر عورتوں میں نہیں ہوتی۔ نیک عورت کے اندر فطری طور پر شرم و حیا ہوتی ہے، اسی لیے نیک عورتیں جنت کی حوروں سے زیادہ افضل ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنی اولاد پر قربان ہوتی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ خاوند ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں پھر بھی خاوند پر نظریں جمائے رکھتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھتی بھی نہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہیں یا اللہ میرے خاوند کو نیک بنا دے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، نیک مسلمان عورتوں میں اتنی خوبیاں ہیں کہ بتا نہیں سکتے، تاہم جب یہ غفلت برتتی ہیں تو پھر ان میں بدگمانی بھی آتی ہے، ہٹ درمی بھی آتی ہے، اور یہ سب چیزیں بہت بری ہیں۔ عورت کو گھر کے اندر دیندار بن کر رہنا چاہیے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔